آپ کا ہیومر ایک پازیٹیو ہیومر ہے, بہت کلاسی ہیومر ہے. جی جی. یور ہیومر از ڈسٹنگوشڈ فرام آل دا ادر پیپل ہو ڈو ایوری تھنگ فار ہیومر ایز ویل. تو یہ پازیٹیو اسپیکٹ کہاں سے آتی ہے اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, میں جن لوگوں میں اٹھا بیٹھا جی ان میں قریش پور صاحب, جی ان میں عبید اللہ علیم صاحب, عبید اللہ بیگ, جون ایلیا اور شبنم رومانی صاحب اور احمد ہمیش اور یعنی اس طرح کے افتخار عارف اور ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی اقبال صفی پوری, ان لوگوں کی صحبت رہی تو ان سے بہت سیکھنے کو ملا. کیونکہ یہ دیکھیے جب مذاق بھی کرتے ہیں تو بڑی شستگی سے اور بڑی شائستگی سے صحیح, یعنی اور ایسے فقرے بازی کرتے ہیں, ایسے فقرے کہتے ہیں کہ وہ سن کے دل خوش ہو جاتا ہے. یعنی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی بلکہ دل خوش ہوتا ہے. تو اب دیکھیے دو بڑے آدمی جملے بازی کیسے کرتے ہیں. جوش ملی آبادی صاحب ان کی صادقین صاحب کی پینٹنگ دیکھنے کے لیے گئے, ٹھیک ہے, بہت اصرار کیا صادقین صاحب نے, تو بلا لیا ان کو کہ آپ آئیے جوش صاحب. جوش صاحب نے کہا چلیے میں حاضر ہوتا ہوں. صحیح, اس زمانے میں وہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ کرتے تھے, تجریدی آرٹ. ٹھیک ہے, تو تجریدی آرٹ سمجھنے کے لیے بھی ایک ذہن چاہیے ہوتا ہے, بالکل, کیونکہ ان بکھرے ہوئے رنگوں میں آپ کو وہ پینٹر کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا جس وقت اس نے یہ پینٹ کیا, یہ کس چیز کی عکاسی کر. تو جوش صاحب دیکھ رہے تھے. اب جوش ملی آبادی اور صادقین دو اپنے اپنی فیلڈ کے ہاتھی, صحیح, تو انہوں نے دیکھا ان کا ایبسٹریکٹ پینٹنگ اور کہنے لگے بھائی صادقین معاف کرنا, یہ تمہاری پینٹنگ ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے جوش ملی آبادی سے کو جواب دیا کہ سر جب میں 7 برس کا تھا تو مجھے بھی آپ کے شعر سمجھ میں نہیں آتے تھے. اب دیکھیے کیسا مذاق ہوتا ہے, کیا بات ہے. زید بخاری صاحب, اور بخاری صاحب سے بھی کئی ملاقاتیں رہیں, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اسلم اظہر صاحب, ضیاء محی الدین صاحب, آپ کی ٹیم جو ہے ایسے لوگوں, اور پھر اس کے بعد پھر انور مقصود جیسے لکھنے والے سے پھر دوستی ہوئی 34-35 سال پہلے. جی, انور کا ہیومر بھی بڑا زبردست ہوتا ہے, وٹ, ہاں بہت پن ہوتا ہے اس میں, بڑی کاٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایٹ ٹائمز ہی از لٹل ڈینجرس اینڈ انپریڈکٹیبل, wit in a very subtle way and in a very hidden way. تو وہ کیا. تو الحمدللہ ایسے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں رہا تو ان سے بہت سیکھنے کو ملا. اٹھنا بیٹھنا, ایک دوسرے کو مخاطب کرنا, بس یہی ہے. کوئی ایکسٹراڈنری وہ نہیں سیکھا ہم نے, لیکن جتنا بھی سیکھا اس پہ اگر نادم نہیں ہے, اگر خوش نہیں ہے تو نادم بھی نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ. میسج ٹو دا یوتھ آف پاکستان. لگے رہو, ٹھیک ہے, محنت کرتے رہو, اور خواب دیکھنا بند نہیں کرنا کبھی. ٹھیک ہے, خواب ضرور دیکھنا چاہیے, اور خواب کی تعبیر کبھی نہ کبھی ملتی ہے. صحیح, جیسے علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی ایک تعبیر ملی, اور وہ تعبیر قائد اعظم کی انتھک محنتوں سے یہ ملا پاکستان. اور ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ one skinny man who stood against the entire British Empire by himself without firing a bullet, he got Pakistan. تو ہمارے ہاں بھی پتہ نہیں بہت سے قائد اعظم ہوں گے مستقبل کے, بہت سے علامہ اقبال ہوں گے. بات یہ ہے کہ صبح کا انتظار کرنا چاہیے. ہر رات کے بعد سویرا ضرور آتا ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی ضرور آتی ہے, ہر غم کے بعد خوشی ضرور آتی ہے, ہر دھوپ کے بعد سایہ ضرور آتا ہے, اور ہر آج کے بعد کل ضرور آتی ہے.
آپ نے جتنی باتیں کی میرے پاس شکریہ کرنے کے بھی الفاظ نہیں ہیں. نہیں کوئی بات نہیں. Thank you so much for being with us here today. بہت شکریہ. And I hope everyone there is as inspired and motivated as I am. Or this is a message to the youth of Pakistan. Please do not lose hope. Stay with us in Achievers. اگلے ہفتے تک کے لیے مریم عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.